أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ آخری لفظ ہے یہاں العالمین۔ اس کی تھوڑی تحقیق جان لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور آیت میں اس سے مراد اور اس کا مصداق کیا ہے۔ تو عالمین عالم کی جمع ہے اور لغت میں یہ علم یعلم سے نکلا ہے جس کے معنی جاننے کے ہوتے ہیں۔ جو علم کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں جاننا، تو یہ لفظ اسی سے نکلا ہے اور اس سے لفظ بن گیا ہے عالم۔ اور عالم کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو جاننے کا آلہ، ذریعہ۔ جیسے خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کا آلہ، قالب کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھالنے کا آلہ، تو اسی طرح عالم کہتے ہیں کسی شے کو جاننے کا جو ذریعہ ہے، جو آلہ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم۔ پھر اس کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، ان سب کو عالم کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ کہ جب ان مخلوقات میں انسان غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی خالق موجود ہے، اس کے ذریعے اس کا کوئی بنانے والا، کوئی خالق موجود ہے، لہٰذا وہ گویا اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے، اس وجہ سے اس کو عالم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بنانے والا اس کا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، خود بخود تو وجود میں نہیں آئی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اب چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ پہنچ گئے اس بنانے والے تک کہ اس کا کوئی آگے بنانے والا ہے۔ تو جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب، چاہے یہ انسان ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے پرند ہیں، چاہے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اور تارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، تو یہ سب کے سب جب انسان اس میں غور کرتا ہے اور اس منظم نظام میں، کہ جس منظم نظام کے تحت یہ پورا عالم چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس اچانک ہی خود بخود سے وجود میں آ گیا ہو، تو کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ انسان کو علم کا، انسان کے لیے علم کا ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، لہٰذا اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے عالم۔ اس اعتبار سے عالم گویا پھر ایک ہی ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ ہے وہ خالق ہے اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، تو سب پورا مل کر ایک عالم ہو گیا۔ جبکہ آیت میں یہاں ذکر کیا گیا ہے عالمین جمع کے ساتھ، کہ سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ عالم ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں سب کو ملا کر جو ہے وہ عالم کہا جاتا ہے، ان سب کو ملا کر، لیکن کبھی اس کا اطلاق الگ الگ ایک ایک جنس پر ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم الانس، انسانوں کا عالم۔ جنات ہے تو ان کو کہتے ہیں عالم الجن، جنات کا عالم۔ فرشتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عالم الملائکہ، ملائکہ کا عالم۔ حیوانات کے لیے عالم الحیوانات، حیوانات کا عالم۔ تو ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بھی عالم کہہ دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ سب مل کر جمع ہو جاتے ہیں تو عالمین بن جاتے ہیں، بہت سارے عالم بن جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو بہت سے تابعین سے منقول بھی ہے کہ دراصل جو ہے وہ عالمین، عالم ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہیں، کئی ایک ہیں۔ چنانچہ لیکن یہ سب تابعین سے منقول ہے، اس پر کوئی یقینی دلیل یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کردہ نہیں ہے۔ چنانچہ بعض تابعین نے عالمین کی تعداد 14,000 بتائی ہے، بعض نے 18,000 بتائی ہے، بعض نے 30,000 تک بتائی ہے کہ عالم اتنے ہیں۔ ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ امام
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الدر المنصور میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ ٹڈیوں کا فقدان ہو گیا. ٹڈی جو ملخ ٹڈی ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں کہیں نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے ادھر ادھر آدمی دوڑائے، دیکھا کہیں تمہیں ٹڈی نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے غمگین ہو گئے اور انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف اطراف میں دوڑایا. شام کی طرف لوگ بھیجے، عراق کی طرف بھیجے، یمن کی طرف بھیجے کہ تمہیں کہیں ٹڈی ملتی ہے دیکھو ذرا. اور بڑے اس کی وجہ سے بڑے غمگین سے ہو گئے، ان پر غم ستاری ہو گیا. تو وہ سارے تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو یمن کی طرف جو شخص نکلا تھا وہ جب واپس لوٹا تو اپنے ہاتھوں میں مٹھیوں میں ایسی ٹڈیاں وہ لے کر آیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے یوں بکھیر دی کہ یہ رہی ٹڈیاں جس کو آپ تلاش کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو ایک طرح سے خوشی کا ان پر طاری ہوئی، خوشی کا عالم ان پر طاری ہوا. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ان کو تلاش کر رہا تھا؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم. کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 عالم ہیں، جن میں سے 600 سمندر میں ہیں، 400 خشکی میں ہیں، اور ان میں سے عالموں میں سے سب سے پہلے جو عالم فنا ہوگا، ختم ہوگا، وہ یہ ٹڈیاں ہوں گی. یہ سب سے پہلے ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی. اور جب یہ فنا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورے جہان کے لپیٹنے کا وقت آ گیا. اب گویا یوں ہوگا جیسے آپ کسی ہار کا دھاگا اور تار جو ہے یا کسی تسبیح کا دھاگا کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک دانے گرنے لگتے ہیں. تو یہ پہلا عالم ہوگا ٹڈیوں کا. جب یہ ہلاک ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. جب یہ فنا ہوگا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے فنا ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے مجھے اس کی بڑی تلاش تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ عالم فنا ہو گیا. اگر یہ فنا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سب کی باری ہے. تو اس کو دیکھ کر میرا جی خوش ہوگا کہ نہیں، یہ ابھی باقی ہے، یہ فنا نہیں ہوا. تو یہ ایک روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. تو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ 1000 عالم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پوری حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمین کے مصداق میں، مفہوم میں 5 قول نقل کیے ہیں کہ عالم، عالمین اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے ان سب کو عالم کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے ما سوا جو جاندار مخلوقات ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے. تیسرا یہ کہ جو عقل والی ذہین مخلوق ہے، انسان، جن، ملائکہ، ان کو عالم کہا جاتا ہے. چوتھا یہ کہ انسان اور جن کو عالم کہا جاتا ہے. اور پانچواں یہ کہ صرف انسانوں کو عالم کہا جاتا ہے. یہ 5 کے 5 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عالمین کا اطلاق مختلف مواقع میں مختلف ہوتا ہے. چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ذہین مخلوق پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، کبھی انسان اور جن پر، جیسے ایک آیت میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے نذیر بنائے. تو آپ چونکہ نذیر بنا کر بھیجے گئے انسانوں اور جنات کے لیے، تو عالمین سے انسان اور جنات مراد ہے. کبھی صرف انسانوں کے لیے، جیسے ایک آیت میں تأتون الذکران من العالمین ہے، تو عالمین سے صرف انسان مراد ہے. کبھی ایسا بھی ہے کہ پورے ما سوا، اللہ کے ما سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مراد لی جاتی ہیں. اور آیت میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رب العالمین، چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب عالمین کا فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ جیسے رب ہیں انسانوں کے، ویسے ہی رب ہیں جنات کے، ویسے ہی رب ہیں ملائکہ کے، ویسے ہی رب ہیں جو ہے وہ ساری جاندار مخلوقات کے، اور ویسے ہی رب ہیں ساری بے جان مخلوقات کی. لہٰذا اس وجہ سے بظاہر یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ عالمین سے اللہ تعالیٰ کے ما سوا جتنے مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں اور وہ سب کے سب مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو ان تمام جہانوں کے، سارے عالم کے، سارے جہانوں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، پالن ہار ہیں.